بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا۔ یہ قتل کس وجہ سے کیا گیا؟ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ہے کہ کیوں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کیا اور زمین پر کیوں خدا نے خون چوسنا حرام کر دیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کی تمام تفصیلات پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس سے پہلے ہمارے چینل ایوری ڈے اسلام 6968 کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آپ کو قرآن کی آیات کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ سناتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر انہیں حضرت آدم کے دو بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ سے جو گندم کھایا تھا اسی کے اجزائے مادیہ سے اس کا نطفہ قرار پایا گیا۔ قابیل کے تھوڑے دنوں بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قابیل کے 5 سال کے بعد جناب حابیل پیدا ہوئے۔ حابیل میں قدرت نے کچھ ایسی صلاحیتیں دے دی تھیں جو قابیل میں نہ تھی۔ یہ نیک، فائق، لائق اور اطاعت والدین تھا۔ یہ متقی، پرہیزگار، عبادتگار بھی۔ قابیل فطری طور پہ ان سب چیزوں سے دور رہتا تھا، نہ اخلاق سمجھتا تھا اور نہ ہی نیکی سمجھتا تھا اور نہ ہی اطاعت والدین کو سمجھتا تھا۔ غرض یہ کہ دونوں فرزند بڑے ہونے لگے۔ جب جوان ہو گئے ان کے والدین کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کی عرض کی۔ خداوند عالم نے ایک جنیہ عورت کو انسان کی صورت میں قابیل کے لیے بھیج دیا جس کا نام بعض روایت میں امالہ لکھا گیا اور بعض میں جہان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی شادی اس کے ساتھ کی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایام حیات گزار رہے کہ خداوند عالم نے حابیل کے لیے ایک حور کو انسانی شکل میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ قابیل نے اپنی بیوی کے جنیہ ہونے اور حابیل کی بیوی کے حوریہ ہونے کو محسوس تو کیا لیکن اسے زیادہ اہمیت نہ دی۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں حکم ربی سے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ قابیل کو چونکہ یہ ارادہ معلوم ہوا تو وہ بھڑک اٹھا اور غصے کی حالت میں باپ کے پاس آ گیا۔ ایک تو آپ نے یہ بے انصافی کی کہ مجھے جنیہ عورت دی اور حابیل کو حوریہ عورت، اور اب یہ بڑا ظلم مجھ پہ کیا ہے کہ میرے بڑا ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا گیا اور اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں اسے کسی صورت تسلیم نہ کروں گا۔ اور پھر یہ کہنے لگا، اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا حکم ربی سے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں سب اپنی مرضی سے کروں۔ یہ امر خلافت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، میرا اس میں کیا دخل ہے؟ پھر خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میراث نبوت اور علم کا بندوبست کرو اور یہ چیزیں حابیل کے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حابیل کو جانشین بنا دیا۔ جب قابیل کو اس کی اطلاع ملی تو وہ آ کے کہنے لگا کہ اس کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ آپ نے حابیل کو جو مجھ سے چھوٹا ہے اسے خلیفہ کیوں بنا دیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند میں اس امر خلافت پر مجبور ہوں، یہ امر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے حابیل کو میرا خلیفہ بنایا، میں نے بس اس کے حکم کی تعمیل کر دی، اس سے زیادہ اس عمل میں میرا کوئی حق نہیں۔ قابیل نے کہا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں ایک نہ مانوں گا، مجھے پتہ ہے آپ مجھ پہ میرے چھوٹے بھائی کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، آپ میرے چھوٹے بھائی کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں اور آپ کی توجہ مجھ پر بھی کم ہے اور آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ خود کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں غلط فہمی ہے اور اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرتے تو تم دونوں بھائیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی پڑے اور جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اللہ کی بارگاہ میں افضل قرار دیا جائے۔ قابیل نے قربانی کی بات مان لی
اور ایک دن دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں ایک پہاڑی پر رکھ دی۔ قابیل زراعت کرتا تھا، اس نے بہترین قسم کا گندم اپنی قربانی کے لیے پیش کیا، اور حابیل نے جانور پال رکھے تھے، اس نے بہترین قسم کا دمبا اپنی قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا یہ طریقہ تھا، جس کی قربانی قبول ہونی تھی، آسمان سے ایک آگ کا گولا آتا تھا اور اس کی قربانی کو جلا کر خاکستر کر دیتا تھا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہونی تھی وہ جوں کی توں رہتی تھی۔ غرض یہ کہ آسمان سے ایک گولا آیا اور حابیل کی قربانی کو کھا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ بنی اسرائیل تک باقی تھا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ یہی دمبا بعد میں فدیہ اسماعیل بن کر آیا تھا۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے تھے اور یہ سوچا کہ قابیل کو بھی اب پورا اطمینان ہو گیا ہوگا، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا، اور پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے حامی بھر لی۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تمہاری نہیں۔ اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تفرق کرے گی اور یہ کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل میں سے ہیں، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اور وہ جو آدم کے خلیفہ تھے، اور تم اس کی نسل میں سے ہو جو ہر طرح سے محروم رہا۔ قابیل نے کہا، یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ شیطان نے قابیل کو جھانسے میں لے کر کہا کہ اب تمہارا خلیفہ بننا تبھی ممکن ہے جب تم حابیل کو قتل کر دو۔ جب وہ قتل ہو جائے گا تو لا محالہ وہ تم کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا دیں گے، کیونکہ ان کی کوئی اور اولاد تو ہے ہی نہیں۔ تو قابیل نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے قتل کرنا نہیں آتا۔ تو شیطان نے کہا، ابھی بتا دیتا ہوں۔ تو اس نے ایک پرندہ پکڑا اور اسے پتھر پر لٹا دیا اور دوسرے پتھر سے اس کے سر کو کچل دیا۔ یہ دیکھ کرنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو جناب حابیل نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرو گے؟ اس نے کہا کہ تمہیں آدم نے جانشین بنا دیا اور تمہاری ہی قربانی قبول ہوئی، اس لیے میں تمہیں قتل ضرور کروں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو قابیل نے ایک نہ سنی اور کہنے لگا، ایسا نہ کیا تو تمہاری نسل میری اولاد پر تفرق کرے گی۔ حابیل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ قابیل اس جرم عظیم سے نہیں باز آنے والا۔ تو حابیل نے کہا، بھائی، اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو قتل کر ڈالو، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق اقدام نہیں ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعاً ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے لگے اور گھر سے نکل کر بھاگ گئے اور جنگلوں میں مارے مارے پھرتے رہے، اور قابیل بھی ان کا پیچھا کرتا رہا، اور یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرہ کے اس مقام پر جہاں جامع مسجد بنی ہے، حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب گیا اور حابیل کے سر پر ایک بڑا پتھر دے مارا۔ سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ جناب حابیل کے قتل ہونے کے بعد پورے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، سیاہ آندھی چلی، درختوں کے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل امین سے پوچھا، ان تبدیلیوں کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، تمہارے بڑے بیٹے نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل، جس کو تم خلیفہ بنا کر آئے تھے، اسے قتل کر دیا ہے۔
شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ یہ سنا ہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام غمگین ہو کر بے پناہ رونے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے حج سے فراغت کرو، اس کے بعد واپس جانا۔ اب بدبخت قابیل جناب حابیل کی میت کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ اس دنیا کی پہلی میت اور پہلا قتل تھا۔ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ کچھ جنگلی جانوروں نے ان کو گھیر لیا تھا تاکہ وہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنا لے۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اسے اپنی پشت پر لاد دیا اور چلتا رہا۔ وہ جہاں جاتا درندے اس کا پیچھے آ جاتے تاکہ ہم اسے اپنی خوراک بنائیں۔ اور جب اس میت میں بو پیدا ہوئی تو تمام جہانوں کے مالک نے 2 کووں کو قابیل کے سامنے بھیجا اور وہ کوے آپس میں لڑنے لگے۔ اس قدر لڑے کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو جان سے مار دیا اور کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا اور مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ اور اس طرح بے یار و مددگار ہو کر قابیل چیخنے چلانے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کی طرح زمین کھود کر اپنے بھائی کا مردہ جسم دفن کر دوں۔ بہرحال وہ اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ تھوڑے عرصے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے اور آ کر قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سب پتہ ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ حابیل نے معاوضہ دیا اور سزا کے خوف سے بھاگ گیا۔ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر پڑا رہا اور 7 دن کے بعد زمین نے خون کو اپنے اندر جذب کیا۔ جزاک اللہ۔